بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے بارے میں سنا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کیسی ہوتی ہے۔ چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو چوری اور ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جب کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کو مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی تو شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر ملاقات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر کے معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ اور لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کے اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی کوئی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ پھر دوستو وہ شخص اس سفر کی طرف نکل گیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ بھی طے نہ کیا تھا کہ ملک الموت آ گئے، اس کی موت ہوگی۔ اب اس کی روح لے کے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ دوستو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا، دونوں طرف کی مسافت ماپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ وہ جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا اس میں صرف ایک بالشت کا فرق ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیاباں میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باغ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ دوستو باغ کا مطلب ہے 2 بازو کے درمیان والی جگہ، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ معزز سامعین، انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل
اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور نیچے موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔